بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الفرقان آیات 63 سے 77، جو کہ سورہ کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس پہ یہ لیے ہوئے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ چونکہ اس سے پہلے مشرکین کے افکار و جہالت اور ان کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کا ذکر ہوا ہے، اب آخر میں ان آیات میں اپنے مخصوص اور محبوب بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں، جن کا توحید، آخرت، رسالت پر مکمل ایمان ہے اور ان کے عقائد، اعمال، اخلاق، عادات سب اللہ اور رسول کی مرضی کے تابع اور احکام شریعہ کے مطابق ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے بندوں کو عباد الرحمن کا لقب عطا فرمایا ہے، جو ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے، جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے خطاب سے نوازا ہے۔ ویسے تو ساری مخلوق تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی مشیت اور ارادہ کے تابع ہے، لیکن یہاں بندگی سے مراد تشریعی اور اختیاری بندگی ہے، یعنی وہ اپنے اختیار سے اپنے وجود اور تمام خواہشات اور تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دیتے ہیں۔ ایسے مخصوص بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا بندہ کہہ کر عزت بخشی ہے، ان کے اوصاف آخر سورہ تک بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب اسماء الحسنہ اور صفات کمال میں رحمان کا انتخاب شاید اس لیے کیا ہے کہ مقبولین کی عادات و صفات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی ترجمان اور مظہر ہونا چاہیے۔ آیات مذکورہ میں اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی 13 صفات اور علامات ذکر ہیں، جن میں صفات اور علامات کچھ اس طرح سے ہیں: عقائد کی درستگی اور اپنے ذاتی اعمال میں، خواہ وہ بدن سے متعلق ہوں یا مال سے متعلق ہوں، سب میں اللہ اور رسول کے احکام اور مرضی کی پابندی۔ دوسرے یہ کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاشرت اور تعلقات کی نوعیت۔ پھر رات دن کی عبادت گزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف، اور پھر تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اپنے ساتھ اپنی اولاد، ازواج کی اصلاح کے لیے فکر مندی۔ وہ عباد الرحمن، ان کا سب سے پہلا وصف عباد ہوتا ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کا ترجمہ ہے بندہ جو اپنے آقا کا مملوک ہو، اس کا وجود اور اس کے تمام اختیار و اعمال اپنے آقا کے حکم اور مرضی پر دائر ہوتے ہوں۔ اللہ کا بندہ کہلانے کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد اور خیالات کو اور اپنے ہر ارادے اور خواہش کو، اپنی ہر حرکت و سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھے۔ یمشون علی الارض ہونا،
یعنی کہ وہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہونا کا مفہوم اس جگہ سکینت اور وقار اور تواضع ہے کہ اکڑ کر نہ چلے، قدم متکبرانہ انداز سے نہ رکھے۔ اس سے مراد بہت آہستہ چلنا نہیں ہے، کیونکہ بلا ضرورت آہستہ چلنا تو خلاف سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مومنین مخلصین کے تمام اعضاء اور جوارے، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، سب اللہ کے سامنے ذلیل و عاجز ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں جاہلوں کا ترجمہ جہالت والے ہیں، یعنی اس سے مراد ان پڑھ یا بے علم آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ جو جہالت کے کام اور جاہلانہ باتیں کریں، یعنی جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کرنے لگے، خواہ وہ واقع میں ذی علم ہو۔ رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے اور اسی طرح بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی وہ اپنے رب کے سامنے سجدوں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ عبادت میں شب بیداری کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ وقت سونے اور آرام کرنے کا ہے۔ اس میں نماز اور عبادت کے لیے کھڑا ہونا خاص مشقت بھی ہے اور اس میں ریا اور نمود کے خطرات بھی نہیں ہیں۔ منشا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے دن اور راتیں اللہ کی اطاعت، جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے سامنے عبادت گزاری میں گزرتے ہیں، یعنی ان کی راتیں نہ عیاشی میں گزرتی ہیں، نہ ناچ گانے میں گزرتی ہیں، نہ لہو لہو میں گزرتی ہیں، نہ گپوں اور افسانہ گوئیوں میں گزرتی ہیں، اور نہ ڈاکے مارنے اور چوریاں کرنے میں گزرتی ہیں۔ جاہلیت کے ان معروف مشاغل کے برعکس یہ اس معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کی راتیں اللہ کے حضور کھڑے، بیٹھے، لیٹے، دعا اور عبادت کرنے میں گزرتی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یعنی یہ مقبول بندے شب و روز عبادت اور اطاعت میں مصروف رہنے کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ ہر وقت اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسروا ولم یفتروا وکان بین ذلک قواما، اسراف کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، اور افطار کے معنی خرچ میں تنگی اور بخل کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کاموں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں خرچ کرنے میں تنگی برتنا اور بالکل خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں نہیں جاتے۔ سب سے بڑا جھوٹ باطل تو شرک اور کفر ہے، سب سے بڑا جھوٹ اور باطل تو شرک اور کفر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے ٹھیلے ہیں۔ حضرت مجاہد اور محمد بن حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گانے بجانے کی محفلیں ہیں۔ عمر بن قیس نے فرمایا کہ بے حیائی اور ناچ گانے کی محفلیں مراد ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ساری مجلسیں
مجلس زور کی مصداق ہیں، سب مجلسیں اس سے مراد ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے یشہدون کو شہادت بامانی گواہی لے لیا ہے، یعنی یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین کا امام اور پیشوا بنا دے، یعنی ہم تقوی اور اطاعت میں سب سے بڑھ جائیں اور نیکی میں سب سے آگے نکل جائیں، اور محض نیکی نہ ہوں بلکہ نیکوں کے پیشوا ہوں، اور ہماری بدولت دنیا بھر میں نیکی پھیلے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ عباد الرحمن کے اوصاف کے بعد ان کے لیے جزائے عظیم یعنی جنت میں مقام بلند عطا کرنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ الغرفہ منازل جنت کے درجہ رفیع کو کہتے ہیں، بہت بلند درجے کو، جنت کے بہت بلند درجے کو الغرفہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسِرُّوا وَلَمْ يَفْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔